میرے آقا مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے، رشتے دار آپس میں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، کوئی کسی کے کام نہ آئے، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، سورج سرانے سے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دل دوز ماحول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے گا، اس ماحول میں اس سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ تو نبی اور آل نبی پر ایک بار اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمانے عالی شان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے دین ہیں جو لوگوں نے اپنی اپنی من گھڑت کے اعتبار سے بنا لیے، تو سارے دینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو قرار دیا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ مطلب یہ کہ دین اسلام کے اصول، اسلام کا راستہ، یہی حق کا راستہ ہے اور یہی اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ یاد رکھیے دین اسلام کے اس تقاضے میں اگر آدمی مسلمان ہے اور دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، دین کیا ہے ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں بڑے اچھے انداز میں کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھایا اسلام کیا ہے۔ ابھی ماہ رمضان مبارک گزرا، اللہ کے بندوں نے خوب روزے رکھے، ماشاءاللہ اللہ کی عبادت کی۔ ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھا، کھانا پینا اور حلال چیزوں کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر۔ تو ماہ رمضان مبارک بھی ایک تربیت ہے، اسلام کیا ہے اسے سمجھانے کے لیے ماہ رمضان المبارک ایک پریکٹیکل عمل ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر اس کی ضمانت دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یا مسلمان ہونے کے تقاضے ہم پورے کرتے ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، آپ اب اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا اگر مطالعہ کریں گے، انہیں پڑھیں گے، ان کی ہسٹری پڑھیں گے، انہیں جاننے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گا اسلام کیا ہے۔ اسی بھارت کی سرزمین پر جنہیں ہم خواجہ ہند، خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جنہیں ہم ولی کے نام سے یاد کر لیتے ہیں، جانتے ہیں یہ ولی بس، باقی ان کے علمے کیا تھے، ان کا علمی مقام کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، مذہب اسلام کو انہوں نے دنیا کے سامنے کیسے پیش کیا۔ ایک بات بتائیں، 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، کیا ہم جیسا کردار دیکھ کر آج تو عالم یہ ہے کہ اگر جس محلے میں سب سے زیادہ گندگی نظر آئے تو لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، ہمیں مسجدوں کے آداب نہیں معلوم، ہم مسجدوں میں آتے ہیں، گاڑی پارکنگ کے طریقے کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم مسجد کا دروازہ بھی کلوز کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں کہ ہم مسجد میں ایسا کرتے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں
ہمیں جہاں جگہ مل گئی ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کر دی. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی ہماری اس پارکنگ سے کہیں ایسا نہ ہو کسی کو دقت کسی کو پریشانی ہو. ہم یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں. میرے پیاروں میرے بزرگوں, مسلمان ذمہ دار قوم کا نام ہے اور قوموں کی طرح نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جس کے لیے جس کی بہتری کا تمغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے سر پر سجایا. تم خیر امہ, تم سب سے بہترین امت ہو. جب بہترین ہو تو تمہاری کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی. اللہ اسلام کیا ہے میرے عزیزوں, ہمارے بزرگوں سے سیکھیں. مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کس طرح اسلام کو سمجھاتی ہے. اسلام کیا ہے؟ ہم مسلمان تو ہیں لیکن یاد رکھیے قرآن ایک اور مطالبہ کرتا ہے. اگر تم مسلمان ہو تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم مسلمان ہی بننا. اگر مسلمان ہو, مسلمان بنے ہو, کلمہ پڑھا ہے, اسلام میں داخل ہوئے ہو, تو پھر مسلمان ہی رہنا اور مسلمان ہی بننا, تب کامیابی. قرآن فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم ہی سے بلند رہو گے, تم ہی کامیاب رہو گے اگر مومن رہو گے, اگر مومن بنے رہو گے. میرے پیاروں میرے عزیزوں میرے بزرگوں, یاد رکھیں دلوں کو فتح کرنا, دلوں کو جوڑنا یہ اسلام کا عمل ہے. اسلام نے کبھی کسی کی دل شکنی برداشت نہیں, کسی کا دل نہیں توڑا. اسلام نے اللہ کے نزدیک یہ بڑا پیارا عمل ہے. اب آپ کو بتائیں 90 لاکھ لوگوں نے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے. ان کا کردار کتنا ستھرا رہا ہو. انہوں نے اپنے نانا جان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس ڈھنگ سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوگا. خواجہ غریب نواز کوئی لشکر لے کر کے نہیں آئے. آپ جنگی آلات اور جنگی ساز و سامان کا سہارا نہیں دیا اسلام پھیلانے. صرف اگر آپ نے سہارا لیا ہے تو کردار مصطفیٰ کا لیا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کریں. آج ہم خواجہ غریب نواز سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں, نعرے تو لگاتے ہیں, مگر کیا ان کا کیریکٹر ان کا کردار ہمارے سامنے. مسلمانوں اسلام بڑا نرالا مذہب ہے اور جو صحیح طریقے سے اسلام میں اتر جاتا ہے پھر وہی بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے, وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید خواجہ حمید الدین ناگوری, آپ ذرا سمجھیے بات, اسلام کس کو کہتے ہیں. آپ کو ضرورت محسوس ہوئی شکل کی تو 12 کوس چل کر آپ شکل لینے کے لیے پیدل کا سفر تھا. جب وہاں سے آپ واپس آئے اور شکل کی بوٹلی کھولی تو اس میں ایک چوٹی ملی. آپ نے مٹھی میں شکل لیا اور اس چوٹی کو رکھا اور پھر 12 کوس واپس جہاں سے شکل لائے جانے لگے. لوگوں نے پوچھا حضور کافی دنوں کے بعد تو دیدار ہوا اور آپ تشریف لائے اور پھر روانہ ہو رہے ہیں 12 کوس کے لیے. جواب سنیے گا اور دیکھیے گا اسلام کسے کہتے ہیں, اسلام کیا ہے. خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مٹھی کی کھولی, فرمایا اس میں شکل ہے. میں شکل لینے گیا تھا 12 کوس دور پہ, وہاں سے جب میں آیا تو میری شکل کی بوٹلی میں ایک چوٹی نکلی, ایک چوٹی نکلی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چوٹی کا گھر برباد ہو جائے, اور جب اس کا گھر برباد ہو جائے گا تو میں بھی برباد ہو جاؤں گا. اس ڈر سے میں اس چوٹی کو وہیں پہنچا رہا ہوں جہاں سے یہ آئی ہے. یہ اسلام ہے, معمولی سمجھتے ہیں. یہ شہادت کرے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ کی مخلوق سے پیار, اللہ کی مخلوق سے محبت, یہ اسلام ہے. اسی کا نام اسلام ہے. ہم نے ٹوپی لگائی, کرتا پیجامہ پہن لیا, مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لی, ہم نے سمجھ لیا اسلام پورا ہو گیا. ابھی اسلام کیا ہے میرے پیاروں میرے بزرگوں؟ آؤ اپنے آقا کی بارگاہ میں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیے, پوچھیے اسلام کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے, ایک شکاری نے ہرنی کو قید کر لیا. ہرنی بارگاہ
چھوڑا دیجیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے، بھوک سے بلک رہے، آقا آپ مجھے شکاری سے آزاد کروا دیجیے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دلوائی، وہ ہیروئی گئی، بچوں کو دودھ پلائی، لیکن شکاری اس درمیان میں آ گیا اور کہا آپ نے میرا شکار چھوڑ دیا، آپ نے میرا شکار جانے دیا، بڑی محنت سے میں نے پکڑا تھا شکار کو۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، ابھی ہرنی واپس آ جائے گی، مجھ سے وعدہ کرنے کے لیے۔ کہا آپ کی عجیب سی بات کر رہے ہیں، جانور وہ بھی انسان سے وعدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو شکار ہے، اب شکاری تو شکار سے نکل گیا ہے، تو ایسا جانور کیا واپس آتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات سچ میں نہیں ہے۔ اگر انسانی ترازو پر، انسانی عقل پر اگر تولی جائے یہ بات تو نہیں آئے گی انسانی عقل میں، مگر سید الانبیاء مصطفیٰ جانور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آ گئے تو ساری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ معجزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم امت ہے، اللہ کے مخلوق سے پیار کرو، اللہ کے مخلوق سے محبت کرو۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دوڑی ہوئی اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سے فرمایا یہ دیکھو اپنا وعدہ پورا کر رہی ہے، اب جانوروں سے محبت کرو، اللہ کے مخلوق سے محبت کرو، تم ان سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ تو معمولی جانوروں کی بات ہے، انسان کا کام کیا ہوگا؟ یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ اگر کسی نے انسان کی دل جوئی کر دی، اگر کوئی انسان کے کام آ گیا، اس سے بڑا اور کیا عمل ہو سکتا ہے؟ مذہب اسلام ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، اسلام کا نام تو لگاتے ہیں، مگر اسلام کیا ہے؟ اسلام کی روح کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی ہے۔ ہم اپنے فائدے کے لیے کتنوں کو قربان کر دیتے ہیں، بھائی کا حق مار دیتے ہیں، ماں باپ کا حق مار دیتے ہیں، اپنے پڑوسی کا حق مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر کسی کردار اور کریکٹر کا نام اس لیے مسلمان ہے تو پھر مسلمان کسے کہیں گے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج آپ ذرا دیکھیں نا، ایک جانور ہے کتا، ہم ڈنڈا اٹھاتے ہیں اسے مار دیتے ہیں، کسی کے دروازے پر گیا ڈنڈا اٹھایا مار دیا۔ آپ کو پتا ہے اگر جو انسان کتے کو مارتا ہے اس کا پیر توڑ دیتے ہیں، اسے زخمی کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اس کے لیے کوئی تھانہ نہیں ہے، کوئی پولیس چوکی نہیں ہے جہاں پر جا کر کے وہ اپنی رپورٹ لکھوائے گا، اس اپنی فریاد کس کو سنائے گا؟ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب کتے کو مار پڑتی ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ بھی اپنی فریاد لے کے جاتا ہے۔ کہاں لے کے جاتا ہے؟ کسی بارگاہ میں جاتا ہے، کون سنتا ہے؟ وہ بھی اپنی فریاد کہیں نہ کہیں تو لے کے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، فریاد رب العالمین کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے۔ میرے مولا، میری زبان ایسی نہیں جو تیرے بندے سمجھ سکیں، میں کیسے اپنی فریاد کو، اپنی تکلیف کو ان کو بتاؤں؟ ہمارے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں، ہماری تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، کہاں اپنی فریاد لے کر کے گیا ہے؟ کس جگہ پر کہاں اپنی فریاد پہنچا رہا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم تکلیف تو پہنچا دیتے ہیں، ہم یہ خیال نہیں کرتے یہ کہاں اپنی فریاد لے کے جائے گا، کہاں شکایت کرے گا، کون اسے دوا کھلائے گا، کون اس کی تیمارداری کرے گا؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بالکل ایسا نہ کریں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیں، یہی اسلام ہے۔ چھوٹی مخلوق کو یا بڑی مخلوق کو، اللہ کی ہر مخلوق سے ٹوٹ کر کے محبت کریں۔ آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو اتنا اعلیٰ مقام صرف ایک زخمی کتے کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ زخمی کتا تھا، آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ ایسے جانوروں سے محبت کرتے تھے، کوئی تکلیف میں ہوتا تو کوشش کرتے اس کی تکلیف دور کر دیں۔ جب جانوروں کے ساتھ یہ عالم تھا تو انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہوگا؟ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، ایک کتا زخمی تھا، آپ نے اس کا علاج شروع کیا، اس کے زخم پر پڑے ہوئے کیڑوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالتے تھے۔